بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل اور 6 اسم، 6 افعال مکمل ہو چکے ہیں۔ اسماء کی بحث چل رہی ہے۔ اسماء میں سے ہم نے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف اور اس میں آج کے سبق میں ہم اس میں تفصیل کو پڑھتے ہیں۔ اس میں تفصیل کی تعریف آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے۔ تفصیل کا لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دینا۔ تو اصطلاحی معنی کیا ہے ابو بکر اس میں تفصیل کا؟ اس میں تفضیل وہ سمجھو کہ اس مستر کو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مسئلے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پایا جائے، جیسے زید اعلم من خالد، زید خالد سے زیادہ جاننے والا ہے۔ زید خالد سے العلم اس کا معنی ہے جاننا۔ العلم کا کیا معنی ہے؟ جاننا۔ اب یہ جو معنی ہم نے کیا نا جاننا، یہ ہے مصدری معنی۔ العلم کا معنی کیا نا جاننا، یہ کیا ہے؟ مصدری معنی ہے۔ اور یہ مصدری معنی ایک ہے زید اور ایک ہے خالد۔ زید اور خالد میں سے یہ مصدری معنی جو ہے نا یہ زیادہ زید میں پایا جا رہا ہے۔ خالد بھی جاننے والا ہے، زید بھی جاننے والا ہے، لیکن ان دونوں میں سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ زید ہے۔ زید اعلم من خالد، زید خالد سے زیادہ جاننے والا ہے۔ زید سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، آگے ہم نے پڑھنا جی اس میں تفصیل کو بنانے کا طریقہ بھی۔ اس میں تفصیل کی پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا، 2 ہی قسمیں ہیں نا، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کے بھی چند سیغے ہیں، مؤنث کے بھی چند سیغے ہیں، واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر، پھر جمع مکسر، پھر آگے اور تصغیر آگے آئے گی نا۔ اب ہم پڑھتے ہیں جی اس میں تفصیل کو بنانے کا طریقہ۔ اس کو بناتے ہیں مضارع سے۔ کس سے بناتے ہیں؟ مضارع سے۔ ہم نے ابتداءً صرف ماضی کو مصدر سے بنایا ہے، ماضی کو مصدر سے بنایا ہے، پھر ماضی سے مضارع کو بنایا ہے۔ ابتداءً ہم نے کیا کیا؟ ماضی کو مصدر سے، ہمارا وسیع واحد مذکر غائب اس کو بناتے ہیں مصدر سے بنایا تھا نا، تو ضربہ کو ہم نے الضرب مصدر سے بنایا اور ضربہ سے ہم نے مضارع کو بنایا۔ آگے جتنے بھی سیغے آ رہے ہیں سارے ہم مضارع سے ہی بناتے آ رہے ہیں۔ کس سے بناتے آ رہے ہیں؟ مضارع سے بناتے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سارے کے سارے سیغے کس سے بن رہے ہیں؟ باقی کے مضارع سے بن رہے ہیں۔ اب اس میں تفصیل کی باری آ گئی، جس میں تفصیل کو بھی کس سے بنائیں گے؟ مضارع سے بنائیں گے۔ مضارع کا سیغہ کیا ہے جی؟ یضرب، اس سے ہم اس کو بنائیں گے۔ بنانے کا کیا طریقہ ہے جی؟ مضارع کے شروع سے علامت مضارع کو گرا کر حمزہ قطعی مفتوح لگا دیں۔ حمزہ قطعی مفتوح لگا دیں۔ حمزہ قطعی مفتوح لگا دیں۔ پھر کیا کریں جی؟ فا کلمہ کو اسی حالت پر چھوڑ کر عین کلمہ پر فتحہ لگا دیں اگر فتحہ پہلے سے موجود نہ ہو۔ یضرب کے اندر فتحہ پہلے سے موجود نہیں ہے، یا کو گرایا، حمزہ قطعی مفتوح کو لگایا تو یہ بن گیا اضرب۔ کیا بن گیا؟ اضرب۔ یہاں پر فتحہ پہلے سے موجود نہیں ہے، کسرہ موجود ہے، تو کسرہ کو ہم گرائیں گے اور یہاں پر فتحہ لگائیں گے۔ تو جب ہم فتحہ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ اضرب بنے گا نا۔ اور اگر یفتح ہے تو ادھر آپ دیکھ لو، علامت مضارع کو گرا کر ہم حمزہ مفتوح لگاتے ہیں قطعی، تو فا کلمہ کو اسی حالت پر چھوڑو۔ یہاں ہمیں عین کلمہ پر فتح لگانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، کیونکہ فتح پہلے سے موجود ہے۔ سمجھ آگی گل دی؟ اس میں تفصیل واحد مذکر، اس میں تفصیل کو اس کو بناتے ہیں مضارع معروف سے۔ مضارع معروف کے شروع سے علامت مضارع کو گرا کر حمزہ قطعی مفتوح لگا دیں، پھر فا کلمہ کو اسی حالت پر چھوڑ کر عین کلمہ پر فتحہ لگا دیں اگر فتحہ پہلے سے موجود نہ ہو۔
اور لام کلمہ میں، اور لام کلمہ میں علامت اسم، علامت تنوین مقدر کر دیں، تنوین مقدر کر دیں تو یہ واحد مذکر اس میں تفضیل کا جیسے یضربو سے اضربو، جیسے اب بقیہ جو سیغے ہیں طریقے کار وہی ہے جو آپ پیچھے پڑھتے آ رہے ہو. جس طرح آپ نے اس میں فاعل کے اندر پڑھا، اس کو بنایا واحد مذکر اس میں فاعل کو بنایا، پھر تثنیہ کو بنایا. تثنیہ کو بنانے کے دو طریقے تھے، رفعی حالت کو بنانے کا طریقہ، نصبی اور جری حالت کو بنانے کا ادھر بھی طریقہ. ہم نے ظاہر ہے تثنیہ کو بنانا، تثنیہ مذکر اس میں تفضیل کو بنانے کے بھی دو طریقے ہیں، رفعی حالت کو بنانے کا طریقہ، نصبی اور جری حالت کو بنانے کا بنانے کا طریقہ. طریقہ. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسماء کے اندر تثنیہ کی علامت الف ما قبل مفتوح یا یا ساکن ما قبل مفتوح. اگر ہم نے تثنیہ کی رفعی حالت کو بنانا ہے تو الف لگائیں گے، اگر ہم نے تثنیہ کی نصبی اور جری حالت کو بنانا ہے تو پھر یا لگائیں گے. اور سمجھ آگے کہ نہیں؟ پیچھے ہم نے اسی طرح کیا تھا. اگر تثنیہ مذکر اس میں فاعل کی، تثنیہ مذکر اس میں تفضیل کی رفعی حالت بنانی ہے تو طریقہ کار وہی ہے جو آپ پیچھے پڑھ رہے ہو. اضربو ہے نا تو اس کے آخر میں آپ الف لگا دیں. الف ما قبل فتح جاتا ہے، اس کے ما قبل ضمہ موجود ہے، ضمہ کو ہٹا کر فتح لگا دو. اور ہم نے یہ جو بات کی نا تنوین مقدر کی، کہیں دینے کہ نہیں کہ لام کلمہ میں علامت اسم تنوین مقدر کر دیں. اسی تنوین مقدر کا بدلہ، اسی کا عوض آخر میں ہم نون لگائیں گے مکسور. تو یہ کیا بنے گا؟ اضربو سے اضربان. اور نصبی جری حالت کیسے آئے گی؟ اضربی، اضربین. کیا آئے گا؟ اضربین. اور یہ وجہ بھی میں نے آپ کو پیچھے بتا دی تھی کہ اس میں فاعل کو جب ہم نے بنایا تھا تثنیہ کے اندر ہم نے یا کے ماقبل فتح کو لگایا تو اعتراض ہوا کہ یا تو ماقبل کسرہ چاہتی ہے، آپ لوگوں نے فتح کیوں لگا دیا؟ تو ہم نے کہا بھائی ہماری مجبوری تھی فتح کا لگانا، اگر ہم فتح نہیں لگاتے تو پھر جو جمع کا صیغہ آئے گا نا، جمع مذکر اس میں فاعل کا نصبی اور جری حالت والا، وہ بھی دار بینا ہوگا اور یہ بھی دار بینا ہوگا، تو دونوں صیغوں کا آپس میں التباس آئے گا. اس التباس سے بچنے کے لیے ہم نے تثنیہ مذکر اس میں فاعل کے اندر آ کے یا کے ماقبل فتح لگا دیا تاکہ دونوں صیغوں کے درمیان فرق ہو جائے. تو اسی طرح ادھر بھی اضربو اضربان اضربین، یا کے ماقبل فتح لگائیں گے، کسرہ نہیں لگائیں گے. اچھا تثنیہ مذکر اپنا آگے آ گیا، جمع مذکر اس میں تفضیل وہ آ جائے گا اضربونا رفعی حالت والا. جمع مذکر اس میں تفضیل کو بنانے کے دو طریقے ہیں، رفعی حالت کو بنانے کا طریقہ نصبی اور تو رفعی حالت کیسے آئے گی؟ اضربونا. نصبی اور جری کیسے آئے گی؟ اضربینا. کیا آئے گی؟ کیا آئے گی گردان؟ اضربو اضربان اضربین اضربونا اضربینا. آگے آ گیا جمع اقصا یا جمع منترجمو، اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا، وہ آئے گی اضاربو. پھر تصغیر اس کی کیا آئے گی؟ اضاربون. تصغیر کی علامت میں نے آپ کو بتا دی تھی، پہلے حرف پر ضمہ، دوسرے پر فتح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لگاتی ہے. تو اضربو اضربان اضربین اضربونا اضربینا اضاربو اضاربون بعینی ہی وہی طریقہ کار ہے جو ہم نے اس میں فاعل کے اندر پڑھ لیا تھا. اچھا جی، یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ جو ہے وہ افعالو کے وزن پر آتا ہے، اور اس میں تفضیل مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ فعلا کے وزن پر آتا ہے. اچھا اس میں تفضیل مذکر بن گیا. اب ہم بنا لیتے ہیں جی اس میں تفضیل مؤنث کو. کس کو؟ اس میں تفضیل مؤنث کو بناتے ہیں واحد مذکر اس میں تفضیل سے. واحد مذکر اس میں تفضیل کا صیغہ کیا ہے جی؟ اضربو. اب ہم نے اضربو سے دربا بنانا ہے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے اضربو کے شروع سے حمزہ کو ہٹانا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ اضربو سے دربا بنانا ہے. بنانے کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد مذکر اس میں تفضیل کے شروع سے حمزہ قطعی مفتوح کو ہٹا دیں اور فا کلمہ پر ضمہ لگا دیں. اور پڑھا تھا نا صیغہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی. لغوی اصطلاحی معنی کیا تھا کہ صیغہ وہ ایک شکل ہوتی ہے نا جو کلمہ کو حاصل ہوتی ہے حروف حرکات و سکنات کو آگے پیچھے کرنے کے لحاظ سے. تو ہم
ماضی کی بناؤں سے چلے ہیں، ماضی کو کے سیغوں کو بنایا، مضارع کے سیغوں کو بنایا، اس میں فاعل کے سیغوں کو بنایا، اس میں مفعول کے سیغوں کو بنایا، اس میں ظرف کے سیغوں کو بنایا، اس میں آلہ کے سیغوں کو بنایا، تفضیل کے سیغے بھی بناتے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہو کوئی حرکت کہیں جا رہی ہے، کوئی حرف کہاں جا رہا ہے، کوئی حرف کہاں آ رہا ہے، تبدیلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہی ہے سیغہ. سیغہ کا لغوی معنی سونے کو کچھاری میں ڈالنا، اصطلاحی معنی ہی حیات حاصلۃ للکلمۃ باعتبار تقدیم الحروف و تاخیرها وحرکاتها. وہ ایک شکل ہوتی ہے جو کلمہ کو، جو سیغہ کو حاصل ہوتی ہے، حروف حرکات و سکنات کو آگے پیچھے کرنے کے لحاظ سے. آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ اچھا جی، تو مؤنث اس میں تفضیل کو بناتے ہیں مذکر اس میں تفضیل سے. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بعض مذکر اس میں تفضیل کے شروع سے حمزہ قطعی مفتوح کو اب کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ حمزہ قطعی جو ہوتا ہے وہ تو گرتا ہی نہیں، آپ نے کیوں گرا دیا؟ تو بھائی حمزہ قطعی جو ہوتا ہے وہ درمیانے کلام میں نہیں گرتا. یہی پڑھا ہے نا، حمزہ قطعی کا کیا حکم ہے؟ یہ درمیانے کلام میں نہیں گرتا. یہ کون سا ایک درمیانے کلام ہے؟ یہ تو ہم ایک سیغہ سے دوسرا سیغہ بنا رہے ہیں، اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے. اچھا جی، شروع سے حمزہ قطعی مفتوح کو گرا دیں، پھر کیا کریں جی؟ فا کلمہ پر لگا دیں اور کلمہ کو ساکن کر دیں، اور پھر کیا کریں جی؟ لام کلمہ کو فتحہ دے دیں، لام کلمہ کو، اور آخر میں الف مکسورہ علامت تانیث کی لگا دیں. الف مکسورہ علامت تانیث کی لگا دیں. آپ نے پڑھی علامات تانیث جو اسم میں استعمال ہوتی ہیں وہ چار ہیں: تا ملفوظہ، تا مقدرہ، الف مکسورہ، الف ممدودہ. تو الف مکسورہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ. اگر ہم مؤنث کا صیغہ بنا رہے ہیں تو کوئی ایسی علامت بھی ہونی چاہیے جو دلالت کرے، جو علامت بتائے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو الف مکسورہ بتائے گا کہ دربا جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، دربا مؤنث کا صیغہ ہے. یعنی گل سمجھ آ گئی جی؟ آگے جی یہ جو ہے نا، چلو اس کی پہلے گردان ہو جائے جی. اس میں تفضیل کی گردان: اضربو، اضربان، اضربین، اضربون، اضربین، ایویں ہی ہے جی. اضاربو، اضاربون، والمؤنث منہ ضربا، ضربیان، ضربیین، ضربیات، ضربن و ضریبا. اور جو مؤنث اس میں تفضیل کے سیغے ہیں ان کا بھی طریقہ کار وہی ہے. اس کے اندر آ کر پہلے یہ تبدیلی کر دیں گے، جب آپ نے تثنیہ کے سیغے کو بنانا ہے نا تو جو الف مکسورہ پہلے آپ اس کو یا سے تبدیل کر دیں. اس کو کیا کریں گے؟ یا سے تبدیل کر دیں. باقی تبدیلیاں وہی ہیں جو پیچھے ہم کرتے آ رہے ہیں. گل سمجھ آ گئی؟ والمؤنث منہ ضربا، ضربیان، ضربیین، ضربیات، ضربن و ضریبا، ضربن و ضریبا. آگے میں نے آپ کو ایک فائدہ لکھوایا تھا. فائدہ کیا جی؟ اس میں تفضیل اس فعل سے آئے گا جو مجرد ہو. کیا ہو؟ مجرد ہو، متصرف ہو، تام ہو، معروف ہو، اپنے معنی میں زیادتی والے معنی کو قبول کرنے والا ہو، اور اس میں لون و عیب والا معنی نہ پایا جاتا ہو. جس میں یہ شرائط پائی جائیں، جس میں یہ شرائط پائی جائیں اس سے تو اس میں تفضیل کو بنائیں، اور جس میں یہ شرائط نہ پائی جائیں اس سے اس میں تفضیل کو نہ بنائیں، اس سے اس میں تفضیل کو. اگر آپ بنانا ہی چاہتے ہو، اگر آپ یہ کام کرنا ہی چاہتے ہو کہ جس میں یہ شرائط جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں کہ جس کے اندر یہ شرائط نہ پائی جائیں اور آپ اس سے اس میں تفضیل کو لانا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ اگر آپ اس میں تفضیل کا معنی لینا ہی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو جی؟ مصدر کو منصوب ذکر کر کے شروع میں اشد یا اکثر کا اضافہ کر دے، اضافہ کر دو. جیسے بھائی اکثر ایمانن، اشد سوادن، اشد سوادن. بات سمجھ آ گئی؟ فائدہ نمبر 2 بھائی لکھ لینا. اس میں تفضیل اکثر طور پر اس میں فاعل کا معنی دیتا ہے. اکثر طور پر سارو زیادہ مدد کرنے والا، اضربو زیادہ مارنے والا، ضارب دا معنی بھی مارنے والا، ناصر دا معنی مدد کرنے والا. تو وہی اس میں فاعل والا معنی آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اس میں تفضیل اکثر طور پر اس میں فاعل والا اور کبھی کبھی اس میں مفعول کا معنی بھی، جیسے اشہارو
अशगालू ज्यादा मशहूर, अशगालू ज्यादा मशहूर। फायदे हो गया दो। लोग। फायदा नंबर 3, इसमें तफजील के आखिर में कसरा और तनवीन नहीं आती क्योंकि इसमें तफजील गैर मुनसरिफ है। इसमें तफजील गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ जो होता है उस पर ना कसरा आता है और ना ही उस पर तनवीन आती है। ये इसमें तफजील की बात आपकी मुकम्मल हो चुकी है। इसमें तफजील के बाद हम पढ़ते हैं इसमें मुबालगा को, सिफत मुशब्बा को भी पढ़ेंगे।